مرد اور عورت کی نماز میں فرق کیا ہے، مرد نے کس طرح نماز ادا کرنی ہوتی ہے، عورت نے کس طرح نماز ادا کرنی ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کے یہ ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ مردوں کی نماز کا طریقہ، عورتوں کی نماز کا طریقہ، لیکن ہم نے تو ایک ہی نماز کا طریقہ سیکھا ہوا ہے، تو میں عورت ہوں تو میں کون سی نماز پڑھوں گی، میں مرد ہوں تو میں کون سے طریقے کے مطابق پڑھوں گا۔ یا پھر بعض بندے اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، جس طرح عورتیں پڑھتی ہیں مردوں نے اسی طرح پڑھنی ہے، جس طرح مرد پڑھتے ہیں عورتوں نے اسی طرح پڑھنی ہے، اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈیٹیل کے ساتھ وضاحت کروں گا کہ ہر بات آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے۔ سب سے پہلی آپ بات یہ یاد رکھ لیں کہ نماز میں جو پڑھنا ہے، یعنی ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہ پڑھنی ہے، الحمدللہ پڑھنی ہے، یعنی میں آسان الفاظ یوز کروں گا تاکہ ہر بندے کو، عام سے عام بندے کو بھی سمجھ آ جائے۔ سبحانک اللہ پڑھنی ہوتی ہے، الحمدللہ پڑھنی ہے، قل هو اللہ پڑھنی ہے، یا کوئی سورت جو پڑھنی ہے، اور رکوع میں جو کچھ پڑھنا ہے، سجدے میں جو کچھ پڑھنا ہے، التحیات جو پڑھنی ہے، درود پڑھنا ہے، دعا پڑھنی ہے۔ تو یہ جو پڑھنے والی چیزیں ہیں نماز کے اندر، جو چیزیں پڑھنی ہیں یہ ساری سیم ہے، مرد نے بھی وہی پڑھنی ہے، عورتوں نے بھی سیم وہی پڑھنی ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن ارکان کو ادا کرنے میں فرق ہے کہ مرد جب ارکان کو ادا کریں گے، ارکان سے مراد یہ ہے کہ اللہ اکبر کے لیے ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں، ہاتھ کہاں پر باندھنے ہیں، پھر رکوع کس انداز میں کرنا ہے، سجدہ کس انداز میں کرنا ہے، التحیات میں کس انداز میں بیٹھنا ہے، یہ ارکان ہے نماز کے۔ ارکان کو ادا کرنے میں فرق ہے، لیکن نماز میں جو کچھ پڑھنا ہے وہ بالکل سیم ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، مردوں اور عورتوں کے لیے سیم ہے۔ اب ارکان میں کیا کیا فرق ہے؟ مرد جب نماز کو شروع کرتے ہیں تو انہوں نے جب نماز کو سٹارٹ کرنا ہے تکبیر تحریمہ کہنی، یعنی اللہ اکبر کہہ کے جب نماز شروع کرنی ہے تو انہوں نے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھانا ہوتا ہے، کانوں تک، یا کانوں کی لو کو انگوٹھے ٹچ ہو جائیں اتنا اٹھانا ہوتا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے۔ لیکن عورتیں جو ہیں وہ چادر کے اندر سے ہی صرف کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں گی، یعنی چادر اچھے طریقے سے لی ہوگی، مکمل پردے کا اہتمام ہوگا، چہرہ، ہاتھوں کی ہتھیلیاں، پاؤں کے تلوے، ان 5 جسم کے حصوں کے علاوہ مکمل بدن ان کا چھپا ہوا ہوگا، تو ہاتھ بھی وہ چادر کے اندر سے ہی کندھوں تک اٹھائیں گی اور سینے پر ہاتھ باندھ لیں گی۔ اب مردوں نے ہاتھ باندھنے ہوتے ہیں ناف کے نیچے، اور وہ اس انداز میں باندھنے ہوتے ہیں کہ یہ گھٹ جو ہے اس کو، یہ ہتھیلی جو ہے یہ اس کے اوپر رکھنی ہے، اور 3 انگلیاں یوں، اور چھنگلی یعنی چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے یوں کر کے گھٹ کو پکڑ لینا ہے۔ مرد ناف کے نیچے اس طرح ہاتھ باندھیں گے، لیکن عورتیں ناف کے نیچے ہاتھ نہیں باندھیں گی، اور نہ ہی وہ اس طرح ہاتھ باندھیں گی، بلکہ وہ نارمل سینے پہ ہاتھ رکھ کے یوں ہتھیلی کے اوپر ہتھیلی رکھ لیں گی، اس طرح کر کے وہ سینے پر ہاتھ باندھیں گی عورتیں، وہ اس طرح ہاتھ باندھیں گی۔ اب یہ ایک ہاتھوں کو اٹھانے والا فرق ہو گیا، اور ایک یہ ہاتھ باندھنے والا عورتوں کا فرق ہو گیا کہ وہ سینے پر ہاتھ باندھیں گی اور مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں گے، یہ فرق ہو گیا۔ اس کے بعد نماز میں جو کچھ پڑھنا وہ میں نے بتا دیا، وہ بالکل سیم ہے۔ اب رکوع کرنے کا اور رکوع کس طرح کرنا ہے اس طریقے میں بھی فرق ہے۔ مرد جب رکوع کرتے ہیں تو وہ اس طرح کرتے ہیں، کمر ان کی سیدھی ہونی چاہیے، یعنی بہتر ان کے لیے طریقہ یہ ہے، افضل ان کے لیے یہ ہے، سنت یہ ہے ان کے لیے کہ کمر اور سر ان کا بالکل ایک سیدھ میں ہو، اور گھٹنوں کو مضبوطی کے ساتھ یوں کر کے پکڑ لینا ہے۔ بالفرض یہ گھٹنا ہے تو اس طرح ہاتھ رکھ کے مضبوطی سے اس کو یوں پکڑ لینا ہے، تو اس طرح گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے، رکوع اس طرح کرنا ہے، اور کمر اور سر بالکل ایک سیدھ میں ہوں، برابر ہوں۔ یہ مردوں کے لیے رکوع کرنے کا طریقہ ہے، لیکن عورتوں کے لیے طریقہ یہ ہے کہ عورتیں بالکل زیادہ نہ جھکیں کہ کمر اور سر بالکل برابر ہو جائے، اتنا مطلب کہ نہ جھکیں، کمر بالکل سیدھی ہو، ایسا اتنا جھکنا ان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ان کے لیے اتنا جھکنا کافی ہے کہ ان کے ہاتھ جو ہیں یہ گھٹنوں کو ٹچ ہو جائیں، بس مضبوطی سے پکڑنا ضروری نہیں ہے، مکمل ہتھیلی رکھ کے ایسے کر کے بس ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، بس اتنا سا نارمل جھکنا ان کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ رکوع میں فرق ہو گیا۔ اب سجدہ کرنے میں فرق یہ ہے کہ مرد جب سجدہ کرتے ہیں تو اس انداز میں کرتے ہیں کہ وہ دونوں ہاتھوں کو یوں کر کے زمین پر رکھنا ہے، عورتیں بھی لازمی بات ہے اسی طرح رکھیں گی، لیکن میں طریقہ ایک بتا رہا ہوں مردوں کا۔ دونوں ہاتھوں کو یوں کر کے زمین پر رکھنا ہے، پھر ناک کی ہڈی لگے گی، پیشانی کی ہڈی لگے گی، یعنی پیشانی زمین پر لگے گی، اور دونوں پاؤں یوں کر کے کھڑے ہوں گے، اور ان کی جو مردوں کی یہ کلائیاں جو ہوں گی، یہ بازو جو ہوں گے اس سے یہ کروٹوں سے، پہلوؤں سے جدا ہوں گے، یعنی بالکل ساتھ ایسے جڑے ہوئے نہیں ہوں گے، الگ ہوں گے۔ یہ چیزیں بھی ایک دوسرے سے ایسے بالکل ملی ہوئی نہیں ہوں گی، بلکہ جدا ہوں گی۔ جب وہ ایسے کر کے سجدے میں، جب وہ ایسے کر کے ہاتھ رکھیں گے اور سجدے میں ہوں گے، یہ والی چیزیں اس سے بھی نہیں ملی ہوں گی، جدا ہوں گی، اور یہ والی چیزیں کروٹوں سے، یہ جو سائیڈ ہے، دونوں سائیڈیں ہیں، ان سے بھی جدا ہوں گے، بازو ساتھ یوں کر کے جڑے ہوئے نہیں ہوں گے۔
یہ اور دوسری جو ان کی رانیں ہیں یہ پنڈلیوں سے جدا ہوں گی، یعنی ٹانگیں جو ہیں وہ آپس میں ملی ہوئی نہیں ہوں گی بلکہ ایک دوسرے سے رانیں اور پنڈلیاں جدا ہوں گی، یعنی کھل کے سجدہ کرنا ہے، جسم کے سارے حصے ایک دوسرے سے جدا ہوں گے اور اس طرح کر کے سجدہ کرنا ہے، یعنی جو مل جاتے ہیں حصے وہ جدا ہوں گے، مراد یہ ہے۔ مرد اس طرح سجدہ کریں گے، لیکن عورتیں جو سجدہ کریں گی ان کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی یہ چیزیں بھی آپس میں ملی ہوئی ہوں گی اور یہ بازو بھی ان کے کروٹوں سے ملے ہوئے ہوں گے، ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے، اور جو ان کی رانیں ہیں وہ پنڈلیوں سے ملی ہوئی ہوں گی، جدا نہیں کرنی، اور اس طرح سجدہ کرنا ہے، یعنی سمٹ کر سجدہ کرنا ہے، کلوز ہو کر سجدہ کرنا ہے، مردوں کی طرح کھل کر سجدہ نہیں کرنا، اس وجہ سے کیونکہ اس میں عورت کا زیادہ پردہ ہے، اس طرح سجدہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سجدے میں فرق ہو گیا۔ اب اس کے بعد بیٹھنے میں بھی فرق ہے کہ مرد جب اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو ایک پاؤں کو کھڑا کرتے ہیں، دائیں پاؤں کو کھڑا کرنا ہے اور بائیں پاؤں کو بچھا کے اس کے اوپر بیٹھ جانا ہے، لیکن عورتیں اس طرح نہیں کریں گی، وہ اپنے دونوں پاؤں ایک طرف نکال کے تو پھر وہ یعنی کہ ران کے بل بیٹھ جائیں گی، دونوں پاؤں ایک طرف انہوں نے نکالنے ہیں۔ مردوں کی طرح اس طرح نہیں بیٹھنا کیونکہ اس میں بھی ان کا زیادہ پردہ ہے، عورتوں کے لیے یہ طریقہ ہے۔ تو ارکان کے ادا کرنے میں فرق ہے، نماز میں جو کچھ پڑھنا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، باقی وہ سلام پھیرنے والے معاملات وہ اسی طرح بالکل سیم ہیں کہ وہ آپ کے کندھوں پر نظر ہونی چاہیے، دائیں طرف پھیرنا ہے تو بائیں طرف پھیرنا ہے، اور باقی نماز میں بھی جو کچھ پڑھنا وہ بھی بالکل سیم ہے، اور نیت بھی بالکل سیم ہے کہ جو نماز پڑھنی ہے اس کی نیت کرنی ہے۔ اس کی وضاحت پہلے بھی میں کئی ویڈیوز میں کر چکا ہوں کہ نیت دل کے ارادے کو بولتے ہیں، مرد نماز پڑھ رہا ہو اس کی نیت کا بھی طریقہ وہی ہے، عورت نماز پڑھ رہی ہو اس کی نیت کا بھی طریقہ وہی ہے، سیم ہے۔ آپ کا ارادہ ہونا چاہیے آپ کون سی نماز پڑھنے لگیں، دل میں آپ کا ارادہ موجود ہو کون سی آپ نماز پڑھنے لگیں، یہی آپ کی نیت ہے۔ زبان سے دہرانا بولنا یہ فرض واجب لازم نہیں ہے، اگر آپ دہرانا چاہیں زبان سے تو دہرا سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کے دل میں ارادہ موجود ہے اور زبان سے اس نے نیت کا کچھ بھی نہیں کہا تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن اگر اس کے دل میں ارادہ موجود نہیں ہے تو زبان سے وہ جو کچھ مرضی بولتا جائے، دل میں ارادہ نہیں ہے تو اس کی نیت نہیں ہوگی، اور جب نیت نہیں ہوگی تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ مرد اور عورت کی نماز کا جو فرق تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ارکان کا فرق تھا، اس کی ڈیٹیل بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب بعض لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، نہیں جی نہیں، عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، جس طرح مرد نے نماز ادا کرنی ہے عورت نے بھی اسی طرح نماز ادا کرنی ہے، یہ بعض لوگوں نے اپنی طرف سے یوں ہی نکال دیا، اس طرح پڑھتے ہیں بعض، لیکن یاد رکھیں روایات موجود ہیں، احادیث موجود ہیں، ان میں جو طریقہ موجود ہے عورتوں کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جس طرح احادیث موجود ہیں، ان کو جس طرح نماز ادا کرنے کا کہا گیا، جس طرح ان کو بیٹھنے کا کہا گیا، جس طرح ان کو نماز میں ارکان ادا کرنے کا کہا گیا، تو اس سے ہی فقہا ثابت کرتے ہیں کہ جو عورتیں ہیں ان کے لیے نماز کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ان ارکان کو اس محتاط انداز میں ادا کریں گی تو ان کے لیے زیادہ پردہ ہے۔ اور آپ سب یہ جانتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کے لیے پردے کا کتنا سخت حکم ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا کہ عورت نے نماز ادا کرنی ہے تو کہاں پر ادا کرے، تو فرمایا گھر کے اندر ادا کرے، کمرے میں، اور کمرے کے اندر بھی اگر کوئی کمرہ ہے تو وہاں پر ادا کرے، اس کے اندر بھی اگر کوئی کمرہ ہے تو وہاں پر ادا کرے، یعنی جو سب سے زیادہ چھپنے والی جگہ ہے، جو سب سے زیادہ اس کے لیے پردے کی جگہ ہے، وہاں پر اس جگہ پر اس مقام پر عورت نماز ادا کرے۔ تو ظاہری سی بات ہے کہ جو نماز کے ارکان ہے، سجدے میں جانا ہے، رکوع میں جانا ہے، اور باقی جو معاملات ہیں نماز کے، تو اس میں بھی عورت کے پردے کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ تو عورت کے لیے جس طرح میں نے ارکان بتائے کہ اس طرح عورتوں کے لیے نماز ادا کرنے کا طریقہ ہے، بالکل بالیقین بات ہے کہ اس میں اس طرح عورت کا زیادہ پردہ ہے، تو اس میں کسی کو دو رائے نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی اس میں کسی کو شک شبے کا شکار ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں تمام باتوں کو یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی، پھر بھی اس میں سے اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ میں آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔